بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں جادو سے نجات کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے، اور کوئی ایسا بندہ ہے جو مستقل آپ پر جادو کرتا ہی رہتا ہے، اس پر اس کے اثرات کو واپس لوٹانے کے لیے ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جادو کرنے والا آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خواب میں تو کتنے بندے نظر آتے ہیں، ایک بندہ اسپیشل تو آپ کو آ کے نہیں کہے گا کہ میں نے تمہارے اوپر جادو کیا ہے، تو آپ کس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو جتنے بھی اس طرح کے وظائف ہیں، میرے تھمبنیل پہ بھی اکثر یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے کہ خواب میں نظر آئے گا، خواب میں بندہ نظر نہیں آتا۔ آپ اتنے ولی اللہ نہیں ہیں کہ آپ کو خواب میں اللہ پاک جادو کرنے والا دکھا دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ دانے رکھ دو اور پانی کے اندر بوٹی بھگو کے رکھ دو، اور تکیے کے نیچے یہ رکھ دو، 5 کا سکہ رکھ لو، بٹوے میں 10 روپے رکھ لو اور اس سے پیسے ہی پیسہ آ جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ نہ قرآن میں اس کا کوئی پروف ہے، نہ کوئی حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی، نہ اولیاء اللہ میں، کسی کی زندگی میں نہیں ملتا۔ کیا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ یہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ بٹوے میں 10 روپے رکھیں اور وہ 10 لاکھ ہو جائیں، 10 کروڑ ہو جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ویڈیو کے ویوز بڑھ سکتے ہیں اور ان کو ارننگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کے یہ 10 روپے رکھنے سے آپ کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن ان کو 10 لاکھ ضرور مل رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں، اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف وہی کرتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے حل کروانے ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے شارٹ کٹ میں مسئلے حل کروانے ہوں، کوئی شارٹ سا وظیفہ دیکھ کے اور اپنے مسئلے حل کروانے ہوں، وہ پھر میرے وظائف نہیں دیکھتے، اس لیے کہ میرے وظائف میں پہلی شرط ہے 5 وقت نماز پڑھنا۔ جو بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ 100% گناہوں کو چھوڑنا بھی اس میں شرط ہے۔ جو بندہ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اس کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی اور 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اب بات کرتے ہیں جادو کے حوالے سے۔ کیا واقعی آپ پر جادو ہے بھی یا نہیں؟ اس کو پہچاننے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے، آپ خود چیک کر لیجئے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کے، اب مرد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عورت ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کا نماز ہوتا ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چل رہے ہیں، جب گناہ ہو جائے فوری توبہ کر لیتے ہیں، آپ کو سکون ہی نہیں آتا توبہ کیے بغیر، تو پھر تو آپ پر اگر کوئی اثرات ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس کو تو کہا جا سکتا ہے جادو، اور اس کا علاج بہت جلدی اور بہت تیزی سے ممکن ہے انشاءاللہ اس عمل سے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے گناہ ان پر سب سے بڑا بلیک میجک ہیں، ان پر کسی نے کچھ نہیں کروایا ہوتا، لیکن جب نام والدہ کا نام دے کر لوگوں سے رابطے کرتے ہیں اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے، تو ان لوگوں کا تو کام ہی ذلیل کرنا ہے، ان لوگوں کا کام ہی آپ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی نام والدہ کا نام دیتا ہے، تصویر دیتا ہے استخارے کروانے کے لیے، ایک مسنون استخارہ ہے، اس طرح تو ہم کبھی جاتے ہی نہیں۔ یہ جو استخارہ ہے، یہ لوگ جو کرتے ہیں، نام والدہ کا نام دے، استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں جی اوئے ہوئے آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ پر جادو کروایا، سب جھوٹ ہے۔ اور جو بندہ نام والدہ کا نام دیتا ہے، وہ اس بات پر تیار ہے کہ اس کو یا بلیک میل کیا جائے گا، یا اس پر جادو، نظر بد بندش اس پر کی جائے گی، یا جنات کو اس پر مسلط کیا جائے گا۔ جنات تنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں وہ زنا تک کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی طرف جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں سے ہم اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے جب بھاگتے ہیں نا، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، اور ہم پھر اچھی طرح ذلیل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، یوں ہی ساری زندگی وظیفے کرتے رہنا ہے اور یوں ہی ساری زندگی ذلیل ہوتے رہنا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں، تو آپ کی مرضی ہے، آپ پھر استخارے کروائیں اور پھر وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، عملیات کروائیں۔ لیکن شریعت میں اللہ رب العزت کے تعلق 100% گناہوں کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ کے مسائل کا۔
ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح اس کو گزار دیں گے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ نماز کا اہتمام کرنے والے کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ ان سب فضیلتوں سے اگر الٹ سائڈ پہ دیکھا جائے تو پھر نماز کا سب سے پہلا دنیا میں نقصان یہ ہے کہ رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ یہ نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ میرا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، میں نے استخارہ کروایا تھا، مجھے کسی نے بتایا میرے اوپر کوئی بندش ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف اور نادان انسان کوئی نہیں۔ آج ہم سب جو گناہ کرتے ہوئے وظیفے کر کر کے اپنے مسئلوں کا حل چاہتے ہیں، ہم وہ بے وقوف ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم میٹھا کھاتے رہیں اور انسولین سے ہم اپنی شوگر کا علاج کرتے ہیں۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کو اس انسولین کا وقتی فائدہ تو ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ نے انسولین لگانی چھوڑی اس کے ساتھ ہی اتنا زیادہ مسئلہ بڑھ جائے گا کہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں مسئلہ حل ہونے لگتا ہے، جیسے وظیفہ چھوڑا پھر وہی حالت ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعمال کرتے ہیں تو مسئلہ حل ہوتا ہے، جب ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ تو میری بات یہ ذہن میں رکھیے، یہ میں نے کوئی ایسے ہی وقت نہیں ضائع کیا، کوئی آسان کام نہیں ہے 5 منٹ 10 منٹ بولنا۔ آپ لوگوں کے رہنمائی کے لیے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، اگر آپ اس کو پلے باندھ لیں ساری زندگی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوں گے۔ 1,00,000 بندوں میں سے 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں جن پر واقعی جادو ہوتا ہے، باقی سب پر جادو نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے ہوتے ہیں، پھر بجائے اللہ سے تعلق جوڑنے کے، کیونکہ نمازیں پڑھنا تو مشکل ہے نا، اب میں پردہ کیسے کروں، اور میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں تو وہ کیسے چھوڑوں، اور میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، فلاں سے بات کر رہا ہوں، اب یہ کیسے چھوڑوں، یہ تو مشکل ہے، چلو 2-4 وظیفے کرتے ہیں، پھر اللہ پاک سے گلے شکوے شروع کر دیں گے، یا اللہ آپ تو میری کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتے، اللہ میری سنتے ہی نہیں، اور پھر میں اللہ سے گلے شکوے شروع کر کے نماز بھی چھوڑ دوں۔ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ تو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اب آپ نے سیدھی بات ہے، اگر آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کے مسئلے کی وجہ صرف اور صرف آپ کے گناہ ہیں۔ ہر بندے کے گناہ اس کے مسائل کی وجہ ہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں سکون نہ اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اب گناہوں کو 100% چھوڑیں اور پھر یہ وظیفہ کریں اور دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اب 100% گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو سامنے شو ہو رہا ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ چینج یور لائف کورس کریں۔ وہ کورس کیا ہے؟ کوئی باقاعدہ کلاسز نہیں ہے، آپ نے صرف ہم سے کورس سٹارٹ کرنا ہے، ہم ایک وائس بھیجیں گے، اس میں ایک کام ہے، جیسے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا، آپ نے اس کی عادت بنانی ہے۔ 2 دن 4 دن 5 دن آپ کو پتا ہوگا میرا یہ سبق ہے، میں نے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنی ہے۔ جب وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا پھر اگلا سبق لے لیں انشاءاللہ۔ پہلے 5 چیپٹر کے اندر یعنی پہلے 5 وظائف کے اندر 100% گناہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ کتنا آسان کام ہے، صرف آپ وائس سنیں، اللہ پاک آپ کے گناہ بھی چھڑوا دیں، اللہ پاک آپ کے مسئلے بھی حل فرما دیں۔ 1,00,000 لوگوں میں سے 100% انسٹرکشنز پر عمل کرنے والے 1,00,000 لوگوں کا الحمدللہ مسئلہ حل ہوا۔ اس لیے پہلا کام ہے چینج یور لائف کورس، جو آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، اگر صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے تو بالکل فری ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جادو نظر بد بندش سے حفاظت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ظہر مغرب عشاء کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں، اگر اس وقت میں کر لیں بہتر ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق مکمل پڑھ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، اس طرح 11 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی لیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اگر آپ کو اپنے حالات میں ذرا سی بھی چینجنگ فیل ہوئی تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اثرات تھے، لیکن وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے تھے۔ صرف گمراہ کیا جاتا ہے، میں پھر بات کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کہا جاتا ہے دیکھیے ہمیں اجازت نہیں ہوتی نام بتانے کی، ورنہ ہم آپ کو بتا دیتے کہ آپ کے خاندان کی کوئی عورت ہے، لیکن ہمیں نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کون سی عورت ہے، پھر یہ جو مسورات ہوتی ہیں وہ جنات پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں، تو یہ عورتیں باہر نکل کے کہتی ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہاری یہ فلاں جو رشتہ دار ہے نا، یہ تمہاری فلاں جو بہن ہے، تمہاری فلاں رشتہ دار ہے، تو اس طرح وہ کر کے بات کرتی ہیں، اس نے مجھ پہ کروایا ہوگا، میں تمہیں کہتی تھی نا۔ تو شوہر کہتے ہیں ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے۔ اب وہ جنات سنتے ہیں، وہ تو مستقل نگرانی پہ ہوتے ہیں۔
اگلی دفعہ جب جاتا ہے تو پھر وہی ڈرامے کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں بتانے کی اجازت تو نہیں تھی لیکن اس دفعہ ڈرامہ دیکھیں. لیکن آپ ہمارے قریبی ہیں, آپ سے ہمارا بڑا تعلق بن گیا, اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فلاں آپ کی جو بہن ہے نا, کہتی ہے دیکھا میں یہی کہتی تھی, مجھے پکا یقین تھا یہی تھی. اور اس طرح پھر وہ ہزاروں لاکھوں لوٹتے ہیں, اور ہم جو بے وقوف ہیں ہم جان بوجھ کے لوٹتے ہیں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. میرے 10 منٹ کی جو بات ہے نا, اگر کسی نے پلے سے باندھ لی تو ساری زندگی ایسے لوگوں کے ہاتھ ذلیل نہیں ہوگا. تو وظیفہ میں نے بتا دیا, جب یہ وظیفہ کر لیں 11 مرتبہ, پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے, پیارے اللہ میں نے وہ عمل کیا جو آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے نجات کے لیے دیا, آپ میری حفاظت فرما دیجیے. آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں دعا کے بعد, اور اس کے بعد آپ عیش کریں. انشاءاللہ آپ پر ساری زندگی جادو نہیں ہوگا. عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ان لوگوں کے لیے شرط ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے, نہیں کرنا آتا تو ویسے بھی عمل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. بہت سے لوگ, بہت زیادہ لوگ انہی چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, پریشان ہیں, اور مزید پریشانیوں کا شکار ہوں گے جب تک لوگوں سے رابطے کرتے رہیں گے. خدا را اس ویڈیو کو واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے, جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کیجئے, اور دوسروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.